دنیا میں خوشی دوسروں سے دعا لینے میں رکھی اللہ نے. دنیا میں خوشی دوسروں سے دعا لے میں، بد دعا نہ لے میں، ہائے نہ نکلوائیں. ایسا کام نہ کریں کہ اللہ کی مخلوق ہمارے لیے ہائے نکالے، بد دعا دے. یاد رکھیں دنیا بن رہی ہے تو آخرت بن رہی ہے انشاءاللہ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف دنیا کے بارے میں ہمیں بھی تذکرہ کریں گے. دنیا کا لفظ لے رہے ہیں، ورنہ اگر دنیا بن رہی ہے تو آخرت بن رہی ہے، اور دنیا نہیں بن رہی تو آخرت بھی نہیں بن رہی. ہم سب دنیا کے مارے ہوئے ہیں، دنیا کے مارے ہوئے ہیں ہم سب. ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، اگر ہم نے ظلم کیا ہے کسی کے اوپر، خوش نہیں ہو سکتے. ظلم کوئی ایک طرح کا نہیں ہوتا. اللہ کی مخلوق کے ساتھ اگر ہم ظلم کر رہے ہیں تو خوش نہیں رہ سکتے دنیا میں. ظلم ایک طرح کا نہیں ہے. کسی کے اوپر ہم نے مذاق اڑایا ہے، کسی کے پیچھے ہم نے مذاق اڑایا ہے، کیونکہ ظلم کیا ہے اس کے ساتھ، اس کی آہ نکلے گی دل سے، زبان سے کہے یا نہ کہے. اور وہاں وہ بیچارہ مسکراہٹ میں ہی اپنے وقت کو گزار جائے جب تم اسے چھیڑ رہے ہو، جب اس کے ساتھ تم مذاق کر رہے ہو، لیکن اس کے دل سے آہ نکلے گی. یہ آہ برباد کرے گی انسان. یہ قرآن نے بھی منع کیا ہے. بہرحال مختصراً، اچھا کسی سے ہم نے قرضہ لے لیا، قرضہ لے کر اب اس کا لوٹا نہیں رہے وقت پر، اس کی آہ نکل رہی ہے، یہ بندہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی طرح، یہ بندہ خوش ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی طرح. اس بندے نے یہ قرضہ تو اس لیے لیا ہے کہ میرا کام بنے گا، مجھے خوشی حاصل ہوے گی، میرا نفع ہوے گا، میں کامیاب ہوں گا، لیکن یہ برباد ہو گیا، ابھی ناکام ہو گیا، یہ خوش نہیں رہ سکتے. یہ آہ نکل رہی ہے اس کی بھی، اور اس کے جس سے اس نے قرضہ لیا ہے اس کے جو متعلقین ہیں ان کی بھی آہ نکل رہی ہے. کہ کسی کے سامنے وہ کہے گا یار میں دے تو دیتا، یا میرے پاس ہے تو صحیح پیسے، یا میں ایسے کر تو لیتا، لیکن میرا تو فلاں نے لے رکھا ہے وہ دے نہیں رہا، تو ان کی بھی آہ نکلے گی، تو یہ برباد ہوئے گا، یہ خوش نہیں رہ سکتا. اسی طریقہ سے کوئی وقتی طور پر کوئی چیز اپنے کام چلانے کے لیے لے لی اور وہ اپنے گھر رکھ لی، اور وہ بھی کیونکہ دینے کا تو نام نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. آج انسانیت کا جنازہ نکل گیا. انسان نہیں ہے بلکہ ظاہری اعتبار سے لگ رہے ہیں جی انسان ہے، ورنہ انسانوں کے یہ کام نہیں ہے. اب وہ بیچارہ بھول گیا اپنی چیز کو دے کر کہ یار میں نے چیز کہاں، کس کو دے دی، کہاں رکھی تھی. اب اس کی یار کہاں چلی گئی، اس کی آہ نکلے گی. یہ ناکام ہو کے رہے گا جو اس کی چیز کو وقتی طور پر لے گیا اور پھر اس کی لوٹائی نہیں، اور یہ بھول گئے بیچارہ دینے والا، چیز والا، پھر اس کی آہ نکلے گی. اب اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ ہم ظلم کرنے کی کتنی شکلیں ہیں، کتنی شکلیں ہیں. اگر گننا چاہیں، میں اگر یوں کہوں کہ جی 99 ہو گئی، آپ کہو گے نہیں جی ایک اور بڑھاؤ 100 ہو گئی. تیسرا کہے نہیں جی یہ بھی ظلم ہی ہے اور بڑھاؤ. ایک میں نے مثال دی ہے، ظلم بری بلا ہے. ظلم اس سے بچا جائے. وہ برباد ہوئے گا وہ بندہ، وہ ناکام ہوئے گا وہ بندہ، وہ غمگین رہے گا وہ بندہ، وہ خوش نہیں ہو سکتا. وہ اس کی اولاد نافرمان ہوئے گی، بیوی نافرمان رہے گی، اس کے بنے ہوئے کام بگڑیں گے. جو اللہ کی مخلوق کی ہائے نکلوائے گا، بد دعا لے گا. یاد رکھیں بد دعا زبان سے ہی نہیں ہوتی، دل سے ہوتی ہے. آپ کہو گے جی ہمیں تو آج تک کسی نے کوئی بد دعا نہیں دی. ایسا نہیں ہے. جن کا آپ نے ناجائز بے وجہ ناجائز طریقے سے دل دکھا رکھا ہے، انہوں نے سب نے بد دعا دے رکھی ہے آپ کو. آپ بزرگوں سے دعا کرانے کے لیے جا رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو جی میرے لیے دعا کر دینا. آپ فلاں کے پاس گئے جی میرے لیے دعا کر دینا. اور آپ نمازوں کے بعد دعائیں مانگ رہے ہو، اللہ صلی اللہ میرے ساتھ یہ بھلائی کر، یا میرے ساتھ یہ بھلائی کر. اللہ تیری سنے گا، یا تم نے 10 بندوں کا دل دکھا رکھا ان 10 کی سنے گا؟ اور کیا تعجب ہے تم نے 100 بندوں کا دل دکھا رکھا ہو؟
کیونکہ ایک بندے کا دل دکھانے سے اس کی بیوی بچوں کا بھی دل دکھ گیا، اس کے جو گھر میں ہیں ماں باپ ہیں یا ان کے کوئی بھی ہیں وہ ڈسکس کرے گا جی میرے ساتھ فلاں نے ایسے کر دیا، ان کا بھی دل دکھ گیا۔ ہو سکتا ہے آپ نے 100 آدمیوں کو دل دکھا رکھا ہو، اللہ تیری ایک کی سنے گا، اللہ میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر، میری دنیا اور آخرت بنے، ان کی 100 کی بد دعا کو سنے گا۔ بد دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو سفر کے لیے روانہ فرماتے، آپ کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ ضرور ہوتی، اہم رہتی، کہ کیا نصیحت؟ کہ مظلوم کی بد دعا سے بچیو، مظلوم کی بد دعا سے بچیو۔ مظلوم کی بد دعا چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ بھی اگر برا کیا ہے تو اس کی بھی بد دعا لگے گی، اس کی بھی بد دعا لگ کر رہ گی۔ ہاں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، اللہ ہم سے اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچوائے، نقصان نہ پہنچوائے، کیونکہ وہ دعا کریں یا نہ کریں، وہ بھلائی مانے یا نہ مانے، ایمان ہمارا یہ ہے، میں نے اگر اچھا کیا ہے تو اچھا ہوئے گا، میں نے اگر برا کیا ہے نا میرے ساتھ برا ہوئے گا، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اسے ایمان کا حصہ کہتے ہیں، ایمان کا حصہ ہے یہ ذہن میں ہوئے۔ زندگی کی نیکی ایک ایسی اچھی چیز ہے، زندگی کے سفر میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی راستے پر، کسی نہ کسی چوراہے پر، کسی نہ کسی گلی پر کھڑی ملے گی اور یہ گلے لگ جائے گی، کہے گی تو نے بہت دن پہلے کیا تھا، 10 سال پہلے کیا تھا، 20 سال پہلے کیا تھا، 40 سال پہلے کیا تھا، 50 سال پہلے کیا تھا، گلے مل جاوے گی اور زندگی کے سفر کو آسان کر دے گی۔ زندگی کی نیکی برائی کبھی بھی کی ہے اللہ نہیں بھولتا، اللہ نہیں بھولتا۔ ہم بھول جاتے ہیں، ہو گیا جو ہو گیا، چھوٹ گئے جی، کیس کاج سے بھی چھوٹ گئے، کچھ نہیں، کیا کر سکتا ہے وہ میرا۔ یہ برائی زندگی کے اس سفر میں، موت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، موت سے پہلے کی، آخرت میں عذاب ہے جو، وہ تو الگ ہے، موت سے پہلے یہ برائی اگر کی ہے کسی کے ساتھ، یہ گلے لگ جائے گی، گلے پڑ جاوے گی، گلے لگے گی۔ ہم یوں کہیں گے جا دور ہٹ برائی، تو مجھے کیوں پھانستی اپنے ساتھ؟ نہیں میں تو گلے لگ کر ہی رہوں گی، میں تو تیرے ساتھ نہیں چھوڑوں گی، تو نے مجھے بہت دن پہلے کر کے بھول گیا تھا، تو یہ لگ کر رہے گی اور اس کا بھگتان پھر بھگتنا پڑے گا۔ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے۔